بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعت ششم میں خوش آمدید۔ آج ہم چھٹی جماعت کی اسلامیات کی کتاب کا سبق نمبر 8 فرما رواؤں کو دعوت اسلام کے مشقی سوالات حل کریں گے، جو کہ صفحہ نمبر 36 پر موجود ہیں۔ مندرجہ ذیل سوالات کے جواب تحریر کریں، یعنی ان سوالات کے جوابات دینے ہیں، تفصیلی جوابات دینے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف فرما رواؤں کو تبلیغی خطوط کیوں روانہ کیے؟ جی، سوال نمبر 1 ہے یہ۔ سوال نمبر 1 کا جواب پیراگراف نمبر 1 ہے، جو کہ یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ صلح حدیبیہ کے بعد یہاں سے لے کر جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار مکہ کی طرف سے چین نصیب ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف حکمرانوں اور فرما رواؤں کو خطوط کے ذریعے دین اسلام کی دعوت دی۔ جی، تو یہاں پہلا سوال کا جواب یہاں سے لے کر یہاں تک ہے۔ سوال نمبر 2، کیسر روم کے نام لکھے گئے خط کا متن تحریر کریں۔ اس خط کا کیا نتیجہ برآمد ہوا؟ یعنی اس سوال کے 2 حصے ہیں۔ پہلے ہم نے بتانا ہے کہ کیا خط لکھا گیا، اور پھر ہم نے بتانا ہے کہ اس خط کے کیا نتائج برآمد ہوئے، یعنی اس سے کیا نتیجہ نکلا۔ جی، آپ پیراگراف نمبر 2 پہ آ جائیں، جس کا جواب یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے بندے اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب ہرقل عظیم روم کی طرف اس شخص پر سلام جو ہدایت کی پیروی کرے۔ تم اسلام لاؤ، سالم رہو گے۔ اسلام لاؤ، اللہ تعالیٰ تمہارا اجر دوبارہ دے گا، اور اگر تم نے روگردانی کی تو تم پر اریسوں یعنی رعایا کا بھی گناہ ہوگا۔ اے اہل کتاب، ایک ایسی بات کی طرف آؤ جو تمہارے اور ہمارے درمیان برابر ہے، کہ ہم اللہ کے سوا کسی اور کو رب نہ بنائیں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، اور نہ اللہ تعالیٰ کے سوا ہم اپنے میں سے کسی کو رب مانیں۔ پس اگر لوگ رخ پھیریں تو کہہ دو کہ تم لوگ گواہ رہو، ہم مسلمان ہیں۔ اس کا پہلے حصے کا جواب یہاں سے یہاں تک ہے، یہ آپ رہنے دیں۔ پھر اس کا جو ہے دوسرا حصہ کہ اس خط کا کیا اثر ہوا روم کے جو ہے نا حکمران پر، اس خط کا کیا اثر ہوا، یہ ہے اس کا جواب کوشچن نمبر 2 کا آنسر ہے یہ۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قاصد حضرت دہیہ کلبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام لے کر ہرقل کیسر روم کے دربار میں پہنچے تو ہرقل نے صورتحال معلوم کرنے کے لیے ابو سفیان کو بلوا لیا۔ ہرقل نے ابو سفیان سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں متعدد سوالات کیے۔ ابو سفیان نے سوالات کا صحیح جواب دیا۔ ہرقل کو یقین ہو گیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سچے مسلمان ہیں، مگر وہ اپنے عمرہ اور مذہبی پیشہ وراؤں کی مخالفت کی ڈر سے اعلانیہ طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار نہ کر سکا۔ یہ یہاں تک سوال نمبر 2 کا جواب یہاں تک ہے، یہاں سے لے کر یہ آپ نے نہیں کرنا۔ پھر پوائنٹ 2 ہمارا یہ ہے، یہاں تک۔ سوال نمبر 3، حبشہ کے بادشاہ اور ولی مصر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطوط پر کس قسم کے جواب دیے؟ اس سوال کا جواب آپ کا یہاں سے شروع ہوگا، یہاں سے یہاں تک ہے، خچر بھیجے۔ جی، کہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے؟ حبش عرب کا پڑوس ملک تھا۔ یہاں نجاشی کی حکومت تھی۔ اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نامہ مبارک پہنچا تو اس نے اس بابرکت خط کو چوم کر آنکھوں سے لگا لیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے مسلمانوں کے ساتھ حبش میں ہی پناہ گزین تھے۔ نجاشی نے اس کو اپنے پاس بلوایا اور اسلام میں داخل ہونے کا اعلان کیا۔
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عقیدت نامہ بھیجا۔ نجاشی کا انتقال آج سن 8 ہجری میں ہوا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں اس کے نماز جنازہ ادا فرمائی۔ اس سوال کے بھی 2 حصے تھے۔ اس کا دوسرا حصے کا جواب یہ ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی حضرت حاطب بن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ مصر کے ولی مقوقس کو دعوت نامہ بھیجا۔ مصر کیسر روم کے تحت تھا اور مقوقس ہرقل روم کی طرف سے اس ملک کا گورنر مقرر تھا۔ ملک کا سرکاری مذہب عیسائیت تھا۔ مقوقس نے حضرت حاطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعظیم کی، عزت و احترام کے ساتھ انہیں مہمان رکھا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں قیمتی تحائف، غلام، کنیزیں اور خچر بھیجے۔ جی، سوال نمبر 3 کا جواب یہاں ختم ہوتا ہے۔ یہاں سے لے کر یہاں تک یہ آپ کے سوال نمبر 3 کا جواب ہے۔ سوال نمبر 4 کیا ہے؟ شاہ ایران نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کو سن کر کیا رویہ اختیار کیا اور اس کا کیا انجام ہوا؟ اس وقت ایران پر خسرو پرویز کی حکمرانی تھی۔ وہ ایک مغرور شہنشاہ تھا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الچی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک لے کر اس کے پاس پہنچے تو اس نے یہ دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک اس کے نام سے پہلے لکھا ہوا ہے، خط کو پھاڑ کر پرزے کر دیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس گستاخی کی خبر ہوئی تو ارشاد فرمایا کہ جیسے اس نے ہمارے خط کے ٹکڑے کیے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی سلطنت کے بھی ٹکڑے کر دے گا۔ اس واقعے کے چند روز بعد ہی اس کے اپنے بیٹے شرویہ نے اسے قتل کر کے تخت پر قبضہ کر لیا۔ جی، یہ سوال نمبر 4 کا جواب یہاں ختم ہوتا ہے۔ سوال نمبر 4 کا جواب یہاں سے لے کر یہاں تک ہے۔ سوال نمبر 2، درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں۔ ہرقل نے صورتحال معلوم کرنے کے لیے کس کو بلوایا؟ ابو سفیان کو۔ کیسر روم جنگ کی فتح کا جشن منانے کہاں آیا ہوا تھا؟ بیت المقدس۔ خسرو پرویز کے پاس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خط کون لے کر گیا؟ حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نجاشی کا انتقال کب ہوا؟ 8 ہجری میں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کے ہاتھ ولی مصر کو دعوت نامہ بھیجا؟ حاطب بن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فرمانرواؤں کے ناموں کو ان کے ملکوں کے نام سے ملائیں۔ خسرو پرویز ایران، مقوقس مصر، نجاشی حبشہ، ہرقل روم۔ خالی جگہ پر کریں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد نبوت میں 2 بڑی طاقتیں تھیں، ایک کیسر روم اور دوسرا کیسر ایران۔ کیسر روم کو مبارکباد دینے والے سردار مکہ کا نام ابو سفیان تھا۔ ہرقل نے ابو سفیان سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کئی سوالات کیے۔ خسرو پرویز کو اس کے بیٹے شرویہ نے قتل کر کے تخت پر قبضہ کر لیا۔ درست جملوں کے سامنے ٹک اور غلط کے سامنے کراس کا نشان لگائیں۔ ہرقل نے دہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں متعدد سوالات کیے۔ غلط۔ عہد نبوت میں ایران پر خسرو کے بیٹے شرویہ کی حکمرانی تھی۔ غلط۔ حبش عرب کا پڑوس ملک ہے۔ ٹک۔ درست۔ مقوقس کے بھیجے ہوئے خچر کا نام دلدل تھا۔ ٹک۔ شکریہ۔ آج کا ہمارا سبق مکمل ہوا۔ اللہ حافظ۔